السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھائی کل کیا ہوا، ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جو کہ 9th اور میٹرک کے تھے. ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ بڑے اچھے ذہین بچے، بڑے قابل بچے، بہت سے حافظ قرآن، ٹھیک ہے، اور حفظ آتا ہے، پڑھائی کے پیچھے رہ گئے. پڑھائی کے معاملے میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ رزلٹ اچھا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بہت سے ایسے جو پڑھتے اچھا ہیں کلاس میں، کنڈکٹ اچھا کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ، اور پھر بھی کیوں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈفر ہے یا کن ذہن ہے؟ میں تو کہنا نہیں چاہیے. خاص طور پہ حافظ جنہوں نے حفظ کر لیا، اتنا بڑا کام کر لیا قرآن کو، ان کا ذہن تو اور اچھا چلنا چاہیے. تو اچھی پڑھائی کرنے کے باوجود بچے کیوں ان کی اسٹڈیز میں کمی ہے، یا ان کو یہ اتنا اچھا کیوں رزلٹ نہیں دے رہے؟ تو پتہ چلا پیرنٹس کی ٹیچر میٹنگ میں کہ سب سے بڑی چیز ہے نافرمانی. والدین کی نافرمانی بے تحاشا ہو گئی ہے، اور والدین کو گھورنا، آنکھیں دکھانا. بہت سے پیرنٹس نے مطلب ایسا کہا کہ ہم تو ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، کچھ کہہ دو تو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، اور ایسا کچھ سمجھا دو تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم ان کے بچے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سن کے شوق پہنچا اور بہت زیادہ حیرت ہوئی. بغیر پتہ چلے جانا. واپس آئے اسکول سے، مدرسے سے، بیگ پھینکا، چینج کیا، نکل گئے. کوئی بول نہیں سکتا. کہاں؟ دوستوں میں، یاروں میں. 2-3 گھنٹے باہر ہیں، واپس آ رہے ہیں تو اگر پوچھ لیا تو مصیبت. اور کھانا ایسے چاہیے رات کا جیسے بولتے ہیں کہ کھانا کیوں نہیں ہے، کھانے میں نخرے. میں نے پیرنٹس کو کہا کہ آپ لوگ پیرنٹس نہیں بنے. آپ لوگ، ہم بھی والدین ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کی پریکٹس ہے، ان کے ڈسپلن بچے. ہم نے ایک اسکیجول رکھا، ایک ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت کی کہ بچے اس طرح سے آنکھ ملا کے کبھی والدین سے بات نہیں کریں. کبھی ہو جاتا ہے، باہر معاشرے میں بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا اور جو انٹرنیٹ ہے اس نے بچوں کو بہت خراب کیا ہے. لیکن آپ کی مستقل مزاجی سے ان پہ نظر رکھنا، ان کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھنا، ان پہ روک ٹوک کرنا، یہ آپ کا کام تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کا بچہ کب گھر سے بغیر اجازت کے گھر سے جانے لگا، اور کب جا کے اپنے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع، کب اس نے اسموکنگ شروع کر دی، پھر وہ اسی اسموکنگ سے چرس تک اور گٹکے تک آ جائے گا، اور پھر آپ کہیں گے بچہ اسپوائل ہو گیا، ہائے میں کیا کروں، وقت اور زمانہ ایسا ہے. ارے بھائی وقت اور زمانہ ایسا نہیں ہے، ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں. وقت کون ہے؟ وقت تو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی سورہ عصر میں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. جس طرح بچوں کو تعلیم دینی ہے ویسے ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اس میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بے تحاشا ان کا جو ہے خیال رکھنا، ان کی زندگی کے جو امور ہیں، جو ان کا اسکیجول ہے صبح سے شام تک، رات تک کا، اس کو دیکھنا، اس پہ نظر رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بچے کی منمانی کیسے ہو گئی، مرضی کیسے ہو گئی کہ وہ اٹھ کے چلا جائے بغیر بتائے، اور الٹا والدین کو ڈانٹے ڈپٹے یا ان سے بدتمیزی کرے. اور پھر یہ بھی جب آپ سنیں والد فرمانے لگے بیچارے کہ میری مجال کیا، میں بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، میری مجال کیا سر، میں ان کو کچھ کہہ دوں ورنہ تو مجھے الٹا بولتے ہیں آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتے ہیں. جیسے لگتا ہے وہ بڑے بڈھے. میں نے کہا آپ کو بڑی تجربہ ہے، آپ 100 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، آپ نے والد سے پوچھنا آپ کو کیا پتا. تو آپ کو کیا پتا ہے، وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ پرنسپل یا اپنے ٹیچر کے سامنے تو سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے، گھر جا کے پھر شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے میری شکایت کی، میری بے عزتی کر دی. یہ تک والدین ڈرتے ہیں، والدین خاص طور پہ. یہ جو رجحان آ گیا ہے نا، کہ حدیث میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ دوستوں کی بات مانے گا اور باپ کے سر میں جوتے مارے گا. والد نے کہا کہ ہاں یہ جو ان کا رزلٹ آئے فیل ہو گئے ہیں، جبکہ اتنے اچھا پڑھنے میں تھے، اس کے باوجود یہ جوتا ہی ہے میرے سر پہ. ابھی مزے میں خدا نہ خواستہ سر پہ مار رہا ہے بچہ، لیکن مقصد کہنے کا وہی حرکت کرنا کہ والدین کو ذلیل کرا دینا، دنیا کے سامنے بے عزت کرانا. ایک صاحب کہنے لگے میں ایسا رزلٹ دیکھا، کہنے لگے میں جو ہوں دل چاہ رہا زمین جو ہے پھٹ جائے میں گڑ جاؤں. میں کہا آپ اپنے آپ کو کیوں کوسے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک عمر گزری، کافی ضعیف تھے، اور ضعفت میں جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے وہ واقعی قابو میں نہیں آتے. تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے تو
بچوں کے معاملے میں ذرا خیال کریں کہ چھوٹا بچہ آپ سے پلے گا نہیں تو آگے نہ بڑھیں، باقی اللہ کی دین ہے، لیکن یہ کہ پھر اس کی تربیت کریں، اور آپ میں وہ جان طاقت نہیں ہوتی، سمجھتے ابا تو بوڑھے ہو گئے ہیں اب تو کون کیا کرے گا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ سب کے لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، پڑھیں، طریقے سے ترقی کریں، تو پھر وہ آپ کو ان کی تربیت کے معاملے میں ان کے لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا۔ جو ریڈنگ ختم ہو گئی، ریڈنگ بہت اچھا ہوتا ہے، بچے سب کچھ کر لیتے ہیں، سیکھ لیا، جواب دے رہے ہیں، لکھ نہیں پاتے کیونکہ رائٹنگ کی ٹائپنگ کرتے کرتے ہر جگہ کمپیوٹر پہ ٹائپنگ، لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ، موبائل فون پہ ٹائپنگ، لکھنے کی عادت ختم ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ نے لکھا تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے علم آ رہا ہے اس کو، ہم نے ایک طرف یہ بھی کہا کہ نالج اصل چیز ہے، لیکن نالج کے بعد ایکسپریس کیسے کرے گا؟ کیا اورل بتاتا پھرے گا؟ پیپر تو آپ کو لکھ کے دینا ہے نا۔ اور لکھنے کے لیے آپ جو ہے ڈرافٹنگ، بعد میں جب دفتروں میں جاتے ہیں تو ڈرافٹنگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ لیٹر ڈرافٹ کیسے کرتے ہیں۔ فارم بھرنا نہیں آتا، کوئی فارم کہیں کوئی فل اپ کرنا ہے تو فارم بھرنا لوگوں نہیں آتا، پڑھے لکھے ہیں، افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور فارم بھرنا نہیں آتا ہے، پوچھتے ہیں آپ پلیز آپ ہماری مدد کریں گے یہ فارم بھر دیں ذرا۔ تو بھائی جس طرح جتنے ہم پڑھے لکھے ہیں اتنے بھی آپ ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اتنا تو آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فارم کیسے بھرا جاتا ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بچے قابل ہیں، بچوں کو قابل بنائیں، لیکن ان کو آپ کی اجازت کے بغیر، اجازت مطلب ہونی نہیں چاہیے کہ وہ گھر میں ایسے ہی نکل جائیں دوستوں میں۔ دوست یار کیسے ہیں؟ ایک ساتھ ملیں گے دوست، ان کے دوست خراب ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے، کہیں دوست اچھے ہیں، سب کی 80 سے 90% آتی ہے، یہ جو ہے فیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ کے دوست آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں، خود تو وہ پڑھ لیتے ہیں، مکاری چالاکی جو بھی کہہ لو ان کو، وہ تو تفریح کر کے آپ سے چل لیتے ہیں، آپ کا ٹائم خراب کرتے ہیں اور جو ہے وہ خود پڑھ لیتے ہیں وہ، تو آپ کو یہ عقل نہیں آئی۔ تو یہ بات اپنے بچوں کو بتائیں، اگر آپ کا بچہ کوئی ایسا ہے اور نہیں ہے تو کسی کا بھی بچہ ہے تو آپ صلاح دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہے، بچوں پہ یو شوڈ کیپ این آئی آن یور چلڈرن۔ تقریباً 20-21 سال تک ہمیں بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 25 سال تک رکھیں آپ، کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا تو نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بچے ایسے ہونے چاہیے، آج بھی ہیں جو بتا کے جاتے ہیں اور بتا کے آتے ہیں کہ کب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور منع ہو جائے تو بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، ایسی بات نہیں ہے، اور وہ کامیاب ہیں۔ جب آپ فرما برداری کریں گے والدین کی تو آپ کامیاب رہیں گے، اساتذہ کی بات سنیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اور ایک اور بات، کچھ بچے بگڑے ہوئے کیوں، ریزن کیا پتہ چلا؟ پتہ ماں باپ دونوں تیار ہیں، سختی کرتے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آیا دادی کا لاڈلا ہے، دادا کا لاڈلا ہے، یا نانا نانی میں سے، نانا نانی تو کبھی ملتے ہیں، دادا دادی زیادہ ہوتے ہیں۔ پلیز ان سارے دادا دادیوں سے، گرینڈ پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے، چاہے نانا نانی ہے، وہ اپنے دور میں انہوں نے اپنی اولاد پہ سختی کر کے سب ان کو قابل بنا لیا، ضرورت تھی سختی کی، ان کو قابل بنا لیا، پڑھا لکھا لیا، اس اسٹیج پہ لائے کہ وہ اب اپنا خاندان لے کے چل رہے ہیں، لیکن آپ ان کے بچوں کی تربیت میں انٹرفیئر نہ کریں۔ بہت معذرت کے ساتھ، برا نہیں مانیے گا، کیونکہ یہ طریقہ ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے والدین کے بارے میں، گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن کے بارے میں نہیں ہیں معاملات۔ تو ان کو اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرنے دیں جیسے کہ آپ نے اپنے بچوں کی، ان کی خود کی۔ تو لاڈ پیارے بچوں کو بگاڑے نہیں، کم از کم ان کی تربیت اور پڑھائی لکھائی کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں۔ باقی جو آپ کو لاڈ پیار کرنا ہے کریں، ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں، کروائیں، ضد کروا دیں والدین سے کہ بھائی کر دو، دے دو، اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے یا بچہ اچھا ہے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن جب بغیر محنت کی، بغیر کسی اس کی ہر خواہش پوری ہونے لگے گی نا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ منع کر رہے ہیں تو دادی بول دیں گے، دادا بول دیں گے، نانا نانی کی سفارش آ جائے گی کہ مجھے بچا لیں گے، پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس نہیں سمجھتے۔ اپنے وقت میں سختی کے، اپنے بیٹے کو تو اٹھا کے نیچے رکھا انہوں نے کہ بھاگو یہاں سے، سختیاں، ڈرو، ڈرا رہے ہیں، اماں بھی ڈرا رہی ہیں باپ سے، لیکن جب وہ تیار ہوگی نسل، اب آپ جو ہے ان کے بچوں کو آپ لاڈ پیار کر رہے ہیں، وہ گودوں میں لیے گھوم رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یار میرے بیٹے کو ایسے ابا لیے رہتے ہیں، مجھے تو کبھی نہیں لانا گود میں، اس حد تک۔ اللہ کا شکر ہمارے ساتھ ہمارے والد تو، ہمارے والدین تو بالکل ہی الگ ہی ان کی مثال ہے۔ اس دور میں بھی انہوں نے فرینڈلی ہمیں اپنے ساتھ رکھا، ایک لمٹ تھی، باؤنڈری تھی، یہ نہیں کہ فرینڈلی ہیں تو ہم لمٹ کراس کر جائیں، تو انہوں نے رکھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ہمیں بہت ساری
آزادی بھی دی کہ ہم ان سے کھل کے بات کر سکیں لمیٹیشن میں، اپنے پرابلمس خود ڈسکس کریں بجائے اس کا کہ ہم باہر جا کے کسی سے ڈسکس کریں، ہمیں کوئی مس گائڈ کر دے. تو اس طرح کی تربیت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے والدین نے رکھا، اور انہوں نے وہ روب بھی رکھا جس سے ہمیں ڈر بھی ہوتا تھا کہ یہ بات کریں نہ کریں. بڑے مشکل سے پوچھ کے کرتے تھے. آج کل نہیں ہے یہ، تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ پلٹ کے ہم جواب دینا، ہم یوں گھور لیں. ہمیں گھورا جاتا تھا تو ہماری نظریں نیچے ہوئی آتی تھی، فوراً سمجھ جاتے تھے بغیر ان کے بولے بہت سارے لوگوں کے سامنے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کہ امی نے ابو نے گھور کے دیکھا اور اب بعد میں خیریت نہیں ہے، تو فوراً کچھ اندازہ کرتے تھے کہ کیا غلط کیا، اس کو نہ کیا جائے. اور آج ماشاءاللہ الٹ ہے. تو یہ جو معاملات ہیں بچوں کے معاملے، اس میں اپنے بچے آپ کا سرمایہ ہیں. دیکھیں فائنینشلی جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے دولت جائیداد روپیہ پیسہ بینک بیلنس گاڑی شاڑی بنگلہ زمینیں جائیداد، یہ سب جو ہے وہ سرمایہ وہ ہے جو آیا اور وراثت میں چلا جائے گا آپ کے مرتے ہی. جو صدقہ کر دیا، جو اللہ کے نام دے دیا، وہ ہو گیا، باقی سب بڑھ جائے گا. لیکن اولاد صدقہ جاری ہے، اور اولاد خراب ہو گئی تو وہ جو صدقہ جاری ہے وہ ختم. تو آپ اپنے لیے ایک مصیبت چھوڑ کے جائیں گے دنیا میں، اور آپ سے باس پوس ادا ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ آج اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، تو سختی کریں. بعض سختیوں میں دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. یہ نوبت نہیں آئے کہ بچہ الٹا آپ کو بول رہا ہے. بہت سے بچے ہوں گے تو گوگل سے پوچھیں. گوگل آنٹی جو ہیں وہ صحیح کہتی ہیں اور امی غلط کہہ رہی ہیں اور ابو غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک رجحان آ گیا. بھائی وہ ایک مشین ہے، سرچ انجن ہے، اگر وہ اس کی ضروری نہیں ہر معلومات صحیح ہو، اس میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ غلط نہیں ہوگا بچوں کے لحاظ سے. ماں باپ غلط ہو جائیں گے. جیسے لگتا ہے بھائی آج آپ کو کچھ بچے بہت ضدی تھے اور بالکل لگے تھے مزے اور عیاشیاں، دوڑو بھاگو، کچھ نہیں سنتے. ان کو میں نے آج وارننگ دی. میں نے کہا کہ ابھی آپ کے والدین آپ کے سر پہ سے ہاتھ اٹھا لیتے کہ میں کچھ نہیں کرتا آپ کے لیے، جائے نکلے گھر سے باہر. کہاں جائیں گے؟ کسی کے ذہن میں تھا وہ آنٹی وہ انکل مجھے رکھ لیں گے. میں کہا کوئی نہیں رکھتا، لکھ کے گارنٹی دے دو. وقتی طور پہ کوئی بہت ہمدرد ہوگا لے آئے گا، بعد میں کہے گا بھائی جاؤ صلح کراتے ہیں، والدین رکھ لیں. والدین انکار کرتے ہیں، پھر کہیں گے بیٹا جاؤ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بڑی مہنگائی ہے، بڑا اپنے بچے پال لے، بڑی بات ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے کرتے رہو، تم کیوں نافرمانی ہے. پھر وہ الٹا آپ کو الزام آپ کے اوپر ٹھہرائیں گے، مورد الزام آپ کو ٹھہرائیں گے کہ آپ کا قصور تھا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور سڑک پہ پہنچ جائیں، لگ پتہ جائے گا کہاں سے فیسیں جا رہی تھیں، کہاں سے کپڑا لتا آ رہا تھا، کہاں سے کھانا تیار مل جاتا تھا پکا پکایا، اور آپ نخرے دکھاتے کہ یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے، یہ پکا ہے وہ نہیں پکا. بہت نخرے، لڑکوں کو تو خاص طور پہ لڑکے بہت نخرے کرتے ہیں. کس اماں کو نخرے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے دین میں تو منع کیا کہ اس کھانے کو پسند بھی نہ ہے تو برا مت بولو، اس کو چھوڑ دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے، سب کھانے چکھتے تھے، جو بھی ہوتا تھا دیکھ کے نہیں کہتے نہیں پسند ہے، کھاتے تھے. پھر نہیں پسند آیا تو خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے، کہتے کبھی کچھ نہیں تھے. اور یہی طریقہ کار ہے، رزق ہے. کسی کو کیا پتا وہ پسند ہو، لیکن اس کی برائی نہیں کرنی ہے. یہاں پہ نخرے ہزار ہوتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے سبزی نہیں چاہیے، مجھے گوشت چاہیے، مجھے گوشت نہیں چاہیے، سبزی چاہیے، مجھے دال چاہیے، مجھے فلانا چاہیے، چاول ایسا ہو، فلانا ہو، گوشت اتنا گلا ہوا ہو، اتنا نہ ہو، اس چیز کا گوشت ہو، فلانا کا نہ ہو. جیسے لگتا ہے بڑے لاٹ صاحب ہیں، پتہ ہی کہاں سے کما کے لا کے اور دے رہے ہیں کہ اماں پکاؤ، اماں نوکرائی لگی پکانے والی. یہ جو رجحان ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں جب ان کو اس پہ ڈپٹتے نہیں ہیں. آپ کو ان کو اسٹاپ شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ تمیز سے رہو، دائرے میں رہو، اوقات میں رہو. یہ اللہ نے دیا ہے، جو دیا اس پہ صبر شکر کرو. ان کو دیکھو جب تم سے نیچے ہیں، جو پریشانی ان کو کھانے کو ہی نہیں ملتا ہے، وہ کوڑے سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے، سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ جب پیٹ خالی ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، لگ پتہ جاتا ہے. وہ جو آج کل چل رہا ہے لگ پتہ جاتا ہے. تو میں نے ان کو دو چار شہزادوں کو سمجھایا ہے کہ بیٹا ابھی ذرا غور سے رات میں لیٹنا نا تو سوچنا کہ اگر ابو نے امی نے مجھے نکال دیا، پھر ظاہر اسکول والے مدرسے والے سب نکال دیں گے، اور پھر میں کہاں جاؤں گا اور کوئی نہیں رکھے گا، تو میں سڑکوں پہ سوؤں گا. سو سکتے ہیں کبھی نہیں، کبھی کتا آ گیا، بلی آ گئی، کاکروچ کبھی چھپکلی آ گئی، سڑک پہ ہوا چل رہی ہے، ٹھٹرنے لگے، دیوار ٹھکانے آ جائیں گے، اور ہر جگہ سونی میں دیتے. پولیس والے آ گیا، کوئی چرسی آ گیا، وہ الٹا لوٹنے لگا آپ کو مار پیٹ کر کے. بھائی جانوروں سے بدتر زندگی رہتی ہے. تو عقل پکڑیں، سمجھ پکڑیں، والدین بھی طریقے سے نہ اپنے دل پہ پتھر کے سخت ہو جائیں، اور ایک دم سے ایک وارننگ دینے کر کے دکھاتے ہو، نہیں تو ختم.
کوئی فرمائش پوری نہیں ہوگی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، کوئی بات ان کی مانی نہیں جائے گی. اور تنبیہ کریں سب کے ساتھ، آپ کو اپنی نسلیں سنبھالنی ہیں، اپنے جو صدقہ جاریہ جو آپ کے لیے بنیں گے ان کو سنبھالنا ہے، ان کو صحیح سے پراپر وے میں پروان کرنا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں تو آپ کو سکون رہے کہ آپ کا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے یا کھڑا ہو جائے گا، اس قابل ہو گیا ہے، مانگتا نہیں پھرے گا بھی، در در کے ٹھوکریں نہیں کھائے گا، نہ یہ زمانہ جو بھیڑیا جیسا ہے وہ ان کو نوچے گا آ کر کے. یہ سکون ہوگا تو آپ سکون سے مر بھی سکیں گے. دعا کی درخواست ہے.